بکل ذی علم علیم، پلیو پلی ہے، لیکن اے جڑا مسالہ میں تو انہوں دے رہے کھلے لفظاں انج شاید ہی کوئی ہوئے نہیں۔ بڑے بڑے لوگ بولو گے، ٹی ویاں سنو گے، بڑے بڑے نستعلیق گفتگو کرنے والے، بڑے بڑے وہ خم اور پیچ کرنے والے، اردو بولنے والے، بڑے مہذب الفاظ میں گفتگو لٹانے والے، گفتگو کی موتی نچھاور کرنے والے، مگر اندر کچھ نہیں۔ قوم کاند چھنڈ کے چلی جاندی ہے کہ ایویں بولدا رہندا ہے، مغز چٹ گیا 24 گھنٹے چہرہ ہے سیدھا سامنے میں، چہرہ کدے کدے سامنے آوے لیکن کچھ دے کے جاوے، او چہرہ چنگے پاویں ماڑا جہا ہی صحیح، اس سونے چہرے نو کی کریے جڑے چہرے ہی چہرے وچ ککھ نہیں۔ اے تو کہنے فیضان عائشہ صدیقہ اور فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میرا عقیدہ سن لیا نا، اے سارے سٹیج تے کوئی ایم اے میں، کوئی بی اے میں، کوئی پی ایچ ڈی اے، بڑے بڑے تعلیم، لیکن اتھے نصیر الدین بیٹھا ہے جڑا چٹائی تے پڑے ہے، چٹائی ہوتے نہ جس نے سکول ویکھیا نہ کالج ویکھیا، امیوں تکی آدان عالم، اس امی دا غلام ہے جڑا کسی مدرسے نہیں گیا، لیکن اگر تفصیل پوچھنے تے آ جاوے تے کائنات تے ذرے ذرے دی تفصیل تو آنے سامنے رکھ دے۔ اکھے جی نصیر الدین کو ڈگری کیڑی ہے، ڈگری کیڑی ہے نصیر الدین کو؟ نصیر الدین دا وجود، نصیر الدین دا خطاب خود ڈگری ہے۔ لے آؤ میرے سامنے پی ایچ ڈی، اینجت اینجی صحیح، اے میں اس امی دا غلام ہاں، اس امی دا جس سبق نہیں پڑھیا، مدرسے چ نہیں گیا، میں اللہ کے فضل سے ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ہمارے ادب گزار، محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، یہ اکثریت یہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو ہمارے مرید نہیں ہیں، اور ان کی بھی ایک تعداد ہوگی، میں جانتا تو نہیں ہوں، مجمع چونکہ بہت زیادہ ہے، اور کئی مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو بات وہ ہوتی ہے جو خلا میں بھی وہی ہو اور ملا میں بھی وہ ہو، خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی بات ایک ہو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ولایت کی، میں ایک کوشش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس روایت کو اپنے آپ پر فٹ کر رہا ہوں، معاذ اللہ، میں ایک گناہگار آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ اور ولی اللہ اور یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا پیر، سرخیل سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کی 3 نشانیاں جو اس میدان کا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی اے میرا پیر پانی نو دودھ بنا دیتا، یار ایک گل تو نہیں نا، آج کل وہ بھی پھرنے پہن جڑے چنگے پلے دودھ نو پانی بنا دے دے، تیرے پیر کیڑی کمال کر دیتی، چنگا پلا دودھ ہوندا ہے انہوں پانی بنا دے، وہ چاہ ہی نہیں بڑھ دی۔ اینا گلہ تے پیرانو نہ چیک کرو،
پیر کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اللہ کے تک پہنچانے میں، بارگاہ رسالت تک پہنچانے میں، دیکھیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حاضری ہے، اللہ کی جناب میں اس کا کتنا مقام ہے، کتنا آگے ہے، یہ آپ دیکھیں۔ کیا بات میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہاؤالدین نقشبند نے کہا 3 نشانیاں، ایک یہ کہ جب تو اس کے چہرے کو دیکھے گا تو دوبارہ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوگی، دوسری بات جب وہ بات کرے گا تو بات لوگوں کے دلوں میں اترتی جائے گی، لوگ اس کو قبول کرتے جائیں گے، تیسری بات جو میں نے کہی، کیونکہ میں یہ باتیں نہ سناتا تو 3 باتیں پوری نہ ہوتی، تیسری بات یہ کہ اس کی خلوت اور جلوت میں ایک گفتگو، یہ نہیں کہ اندر اور باہر اور، نہیں، ایک بات ہے۔ تو میں بحمد اللہ، اور 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، لیکن یہ چیز میں کوشش کرتا ہوں آخری بات میں کہ خلوت اور جلوت میں کم از کم ایک ہی بات ہو۔ میں خلوت میں بھی توحید کا درس دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو، اہل خاندان کو، جہاں تک میرا اثر ہے۔ تو ام العقائد، راس العقائد توحید ہے۔ آج کل توحید کو بیان کریں تو خاص طور پر ہمارا طبقہ وہ کہتا ہے کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اہل سنت کو آپ نے منکر توحید سمجھ لیا ہے۔ اگر جو توحید کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں گزارش کروں بہت توجہ سے سنیں، میری پنجابی بھی چلے گی، اردو بھی چلے گی، عربی بھی چلے گی، فارسی بھی چلے گی، موقع موقع پر بات آتی ہے، یہ ذوق کی بات ہوتی ہے۔ میں بناوٹ کا، ریاکاری کا قائل نہیں ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر کوئی ریاکاری کی رمق ہے تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس عیب سے مبرہ فرمائے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ تک پہنچائی جائے جو ہمارے سلف کا ورثہ ہے۔ تو جو توحید کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ آپ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور جب نہیں بنایا تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا اللہ نہیں تھا؟ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ وہ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے اس کو، لیکن اس نے چاہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، کوئی ایسی مخلوق ہو پیدا کروں کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں ہوں کون۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو مخلوق کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنا عرفان دینے کے لیے۔